अंबर ने सोने की डलियां अपने पास रख ली थीं। उसे मालूम था कि जिस तवील सफर पर वो रवाना होने वाला है, इसमें सोने की डलियां कुछ दौर तक जरूर उसके काम आएंगी। इसके बाद मामला उसने अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया था। जहाज जिस वक्त दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंचा, इस वक्त सूरज निकल चुका था और दिल्ली शहर धूप में चमक रहा था। अभी तक ये 1980 का ही जमाना था। गदर के जमाने के फसादात और अफरा तफरी और 1857 ईस्वी के आसार उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अभी तक दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस, गेस्ट ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो की इमारत अपनी जगह पर इसी तरह से कायम थी। अंबर ने सोचा कि कैसी अजीब बात है कि कुछ ही वक्त के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आंखों से ओझल हो जाएंगी और वो एकदम से 100 साल पीछे चला जाएगा। फिर ना ये पार्लियामेंट हाउस होगा, ना गेस्ट ऑफ इंडिया की ऊंची इमारत होगी और ना सड़कों पर मोटर कारें चल रही होंगी और ना ही दिल्ली का हवाई अड्डा होगा। दिल्ली एकदम से पुराना शहर बन जाएगा जिसके गिर्द कच्ची सड़क होगी और शहर की फसील पर अंग्रेजों की पुरानी तर्ज की तोपें गोले चला रही होंगी। किले के अंदर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तख्त पर परेशान हाल बैठा गोलों के धमाके सुन रहा होगा और दरबार में अंग्रेजों के जासूस साजिशें कर रहे होंगे। अंबर एयरपोर्ट से निकलकर बाहर सड़क पर आ गया। मलकाए मिस्र की पेशन गोई कब और किस जगह से सच्ची साबित होने वाली थी, इसकी अंबर को कुछ खबर नहीं थी। उसने एक बार आंखें बंद कर दोबारा खोलकर देखा कि शायद जमाना बदल चुका हो और वो 100 साल पीछे चला गया हो, मगर वो अभी तक 1980 में ही सांस ले रहा था। दिल्ली शहर पहले से बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका था। कुशादा सड़कों पर मोटर कारें दौड़ी जा रही थीं। अंबर के ब्रीफकेस में कम से कम 2 लाख रुपए का सोना था, जिसे वो हवाई अड्डे वालों की आंखों से छुपा कर ले आया था। इसकी जेब में इंडियन करेंसी की शक्ल में 10,000 रुपया मौजूद था। 100 साल पीछे जाने से पहले अंबर इन रुपयों को खर्च कर देना चाहता था, क्योंकि 1857 में जाने के बाद ये रुपए बेकार थे और कागज के पुर्जों के सिवा इनकी कोई हैसियत बाकी नहीं रह सकती थी। अंबर ने एक टैक्सी को रोका और शहर के सबसे आला होटल ओशोका आ गया। यहाँ उसने एक कमरा किराए पर ले लिया। ब्रीफकेस में से सोने की डलियां निकालकर अपनी जेब में रख ली, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जब एकदम से तारीख का जमाना बदले तो इसके साथ ही ब्रीफकेस भी सोने की डलियां लेकर गायब हो जाए, क्योंकि फिर हर एक शय को गायब हो जाना था। मलका मिस्र की हदायत के मुताबिक अंबर ने एक मार्केट में जाकर अपने वापसी के सफर के लिए चंद एक जरूरी चीजें खरीदी। इसने जो चीजें खरीदी वो ये थी: एक पत्थर का सिगरेट लाइटर, एक पिस्तौल और गोलियों का एक बड़ा पैकेट। उसके पास मिस्र में बनवाया हुआ असले का लाइसेंस मौजूद था, बैटरी का एक कैसेट प्लेयर और 1 दर्जन गानों के कैसेट। इनमें जानवरों और बमों के धमाकों की आवाजें भी थीं। उसने बैटरी के इतने फालतू सेल भी साथ खरीद लिए जो देर तक उसके काम आ सकते थे। अंबर एक वीसीआर और कुछ अंग्रेजी और उर्दू फिल्में भी खरीदना चाहता था, लेकिन सवाल ये था कि वो इतने भारी वीसीआर को 100 साल पीछे के जमाने में कैसे ले जा सकता था, क्योंकि जब जमाने को बदलना था तो वही शय उसके साथ 100 साल पीछे जा सकती थी जो उसके हाथ में मौजूद हो। और इतना भारी वीसीआर को कैसे वो हर वक्त अपने हाथ में उठाए फिर सकता था। पिस्तौल, कैसेट और कैसेट प्लेयर तो वो अपने हाथ में उठाए रख सकता था। अंबर ने एक कैलकुलेटर भी खरीदा जिस पर लाखों के हिंदुओं को जमा और तफरीक किया जा सकता था। इन चीजों से वो पुराने जमाने के गैर तरक्की याफ्ता लोगों और बादशाहों और उनकी मलकाओं को हैरान भी करना चाहता था और ये भी सबूत के तौर पर दिखाना चाहता था कि वो अगले जमानों से होकर वापस आ रहा है, वगरना इसकी बातों पर किसी ने एतबार नहीं करना था। अगर वो कहता कि वो ऐसे जमाने से वापस आया है
जहाँ पर लोग कैसेट प्लेयर पर गाने सुनते हैं और टेलीविजन देखते हैं, तो भला कौन एतबार कर सकता था। खरीदने को तो हजारों चीजें थीं, मगर अंबर ज्यादा सामान अपने साथ लेकर नहीं जा सकता था। बस यही 3-4 चीजें खरीदकर वो वापस होटल आ गया। इस रोज जुम्मे का दिन था। अंबर जुम्मा पढ़ने दिल्ली की अजीम शान बादशाही मस्जिद की तरफ चल पड़ा। टैक्सी से उतरकर वो मस्जिद की सीढ़ियां चढ़कर अंदर आया। उसने वजू किया, मुसलमान नमाजियों के साथ नमाज अदा की। उसके बाद तमाम मुसलमानों के लिए और अपने सफर के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी। इसके करीब ही एक उदेड़ उम्र का मुसलमान बड़ी आजिज़ी से अल्लाह ताला से अपनी बच्चियों की शादी, खाना आबादी की दुआ मांग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अंबर के दिल पर इस शरीफ आदमी की आहज़ारी का बेहद असर हुआ। जब वो दुआ मांग चुका तो अंबर ने उसके साथ बातें शुरू कर दी और इसे बताया कि वो काहिरा का बशिंदा है, मुसलमान है और उर्दू इसीलिए अच्छी तरह से बोल लेता है कि वो दिल्ली में और कराची में कई बरस रहा है। इस शरीफ इंसान का नाम अमीरुद्दीन खुशनवीस था और इसकी 6 जवान लड़कियां थीं। लड़का कोई नहीं था। आमदनी बेहद थोड़ी थी और वो इस गम में बूढ़ा हो रहा था कि जवान लड़कियों की शादी कैसे करेगा। इसकी जायदाद भी नहीं थी कि जिसे बेचकर वो अपनी लड़कियों के हाथ पीले कर सकता। अंबर ने उसके साथ कुछ ऐसी हमदर्दी की बातें की कि वो इसे अपने घर ले गया। शहर की एक तंग गली में इस खुशनवीस का मकान था, जिसकी ड्यूरी के आगे बोरिया लटक रहा था। उसने अंबर को पुरानी सी बैठक में बिठाया और खुद उसके लिए चाय बनवाने अंदर आ गया। थोड़ी देर में वो मैली सी टूटी फूटी प्यालियों में चाय बनवा कर ले आया। चाय बड़ी खुश जायका थी, जिससे मालूम होता था कि इसकी लड़कियों को बड़ा ही सलीका है। गरीबी ने इसकी कमर तोड़ रखी थी और हिंदुओं की हुकूमत वैसे भी मुसलमानों की कोई मदद तो कर नहीं रही थी। अंबर ने इस गरीब दुखियारे 6 लड़कियों के बाप की मदद करने का फैसला कर लिया था। इधर उधर की बातों के बाद अंबर ने उससे कहा कि वो लड़कियों की शादी के सिलसिले में इसकी मदद करना चाहता है। बूढ़ा बाप मुस्कुराया और बोला, आपका शुक्रिया बेटा, मगर तुम तो खुद परदेसी हो, भला मेरी क्या मदद कर सकते हो। मैं तो माली परेशानियों के कुएं में फंसा हुआ हूँ। भला यहाँ से तो मुझे सिर्फ अल्लाह ताला ही बाहर निकाल सकता है। अंबर ने कहा, चचा जान, अल्लाह ताला जब किसी को पस्तियों से निजात दिलाना चाहता है ना, तो इसकी कोई सबील बना देता है, कोई ऐसा जरिया पैदा कर देता है कि जिससे तकलीफें दूर हो जाती हैं। आप बस ये समझ लें कि अल्लाह ताला के हुक्म से मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बूढ़ा बाप अंबर का मुंह तकने लगा। उसका ख्याल था कि ये नौजवान ज्यादा से ज्यादा इसकी यही मदद कर सकेगा कि चुपके से इसे 100-50 रुपए थमा देगा और चला जाएगा। उसे ठंडा सांस भरकर कहा, बेटा, आपके दिल में मेरे लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ, मेरे लिए यही बहुत है। अंबर ने बेहद इसरार करके इस शख्स को राजी कर लिया कि वो इसकी मदद बेटा समझकर कबूल कर ले और यही समझे कि भाई ने अपनी बहनों की शादी के लिए रकम पेश की है। जब मुसीबत ज़दा बाप ने हाँ कह दी तो अंबर ने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर सोने की 4 डलियां निकालकर बूढ़े के आगे रख दी और इसके साथ ही 2000 रुपए भी पेश किए। वो बूढ़ा तो सोना देकर हक्का बक्का होकर रह गया। अंबर ने कहा, मेरे मोहतरम बुजुर्ग, हरगिज दिल में ये ख्याल ना लाइएगा कि मैंने ये सोना और रुपए कहीं से चोरी किए हैं। ये मेरे अपने हैं और मैं खुशी से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इनको अपने पास रखिए और बच्चियों की शादी की तैयारियां कीजिए। ये सोना बेहद खालिस है। इसे बेचकर आपके पास इतनी रकम आ जाएगी कि आप अपनी सारी लड़कियों की शादी के बाद अपने लिए छोटा सा मकान भी खरीद सकेंगे। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान हो। वो शख्स तो खुशी से रोने लगा। उसने अंबर को अपने सीने से लगा लिया और हिचकियां लेकर रोने लगा। अंबर ने उसे हौसला दिया और कहा, बेटा, तुम फरिश्ता रहमत बनकर मेरे घर आए हो।
امبر نے بڑے ادب سے بزرگ کو سلام کیا اور باہر نکل آیا۔ وہ تیز قدموں سے اندھیری گلی میں سے نکل کر بادشاہی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے پاس صرف سونے کی 2 ڈلیاں باقی رہ گئی تھی، لیکن اسے اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ ایک باپ ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد ہو گیا ہے۔ اشوکا ہوٹل میں آ کر اس نے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر سونے کی ڈلی جیب میں ڈال کر وہ صرافہ بازار میں آ گیا۔ چاہتا تھا کہ اپنے پاس سونے کی صرف 2 ڈلیاں ہی رکھے اور ایک ڈلی کو فروخت کر دے اور جو پیسے ملے ان کو وہ دلی کے مسلمان بچوں میں تقسیم کر دے۔ سونے کی ڈلی کو صراف نے بڑے تعجب سے دیکھا، کیونکہ آج سے 5000 برس پہلے کا سونا اس قدر خالص تھا کہ دکاندار کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس قسم کا خالص سونا بھی دنیا میں کہیں سے مل سکتا ہے۔ اس نے امبر سے 2 سوال کیے، جن کے جواب امبر نے بڑے مناسب ادا کیے کہ وہ کویت سے یہ سونا لایا ہے۔ دکاندار نے وزن کرنے کے بعد 2 لاکھ روپیہ اس کی قیمت ڈالی۔ امبر نے کہا مجھے منظور ہے، لاؤ رقم۔ دکاندار نے ادھر ادھر سے پکڑ کر ساری رقم امبر کو پوری کر دی۔ امبر نے سونا دکاندار کے حوالے کیا، 2 لاکھ کے نوٹس لے کر ہوٹل میں آ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ملکہ مصر کی پیشن گوئی کے مطابق وہ کسی وقت بھی 100 سال پیچھے کے زمانے میں جا سکتا ہے، اسی لیے وہ جتنی جلدی ہو سکے ان روپیوں کو دلی کے مسلمانوں میں تقسیم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ دلی کے بادشاہی مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا اور کافی روپیہ اس نے مسجد کی ترقی اور آرائش اور دیکھ بھال کے فنڈ کو عطیہ کے طور پر دے دیا۔ باقی کئی ہزار روپیہ اس نے دلی کے سکولوں کے بچوں میں بانٹ دیا۔ بچوں کو کتابیں، ٹافیاں، مٹھائی، کاپیاں، پینسلیں لے کر دیں۔ غریب بچوں کو کپڑوں کے پیسے لے کر دیے۔ کئی نادار بچوں کی اسکولوں کی فیسیں ادا کر دیں۔ جب وہ شام کو واپس اشوکا ہوٹل آیا تو اس کی جیب میں صرف 3000 روپے تھے، جس کا اس نے ہوٹل بل بھی ادا کرنا تھا۔ کھانا کھا کر وہ سیر کرنے چاندنی چوک کی طرف نکل گیا، اس خیال سے کہ کہیں کوئی پتہ نہیں وہ کب اپنی دنیا سے غائب ہو کر مغلیہ عہد میں پہنچ جائے۔ امبر نے ساتھ لے جانے والی چیزیں اپنے ساتھ ہی رکھ لی تھیں۔ لائٹر، کیلکولیٹر اس کی جیب میں تھا۔ پستول اور گولیاں اس نے کوٹ کے اندر جسم کے ساتھ باندھ رکھی تھیں اور کیسٹ پلیئر اور کیسٹ ہاتھ میں تھا۔ مارچ کا مہینہ تھا، بڑا خوشگوار موسم تھا۔ درختوں پر نئے پتے اور کونپلیں پھوٹ رہی تھیں۔ چاندنی چوک میں درختوں اور پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دکانوں اور عمارتوں میں روشنیاں ہو رہی تھیں۔ سڑک کے دونوں جانب مرکزی لائٹیں روشن تھیں، جن کی چمک میں سڑک پر گری ہوئی سوئی بھی نظر آ رہی تھی۔ امبر نے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی۔ سامنے ایک سینما ہاؤس تھا۔ انٹرول کے بعد وہاں سے تماشائی باہر نکل کر کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ امبر ہوٹل میں بیٹھا ان لوگوں کو تکتا رہا۔ ان میں کئی مرد بھی تھے جنہوں نے رنگ برنگی پگڑیاں پہن رکھی تھیں۔ سینما میں دھرمیندر اور ہیما مالنی کی کوئی فلم چل رہی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ دلی میں مغل بادشاہوں کی تاریخی عمارت کی سیر کرے۔ اگرچہ یہ رات کے 10:30 بج رہے تھے، لیکن اس نے ٹیکسی لی اور مقبرہ ہمایوں کی طرف چل پڑا۔ مقبرے میں ہو کا عالم تھا، بے حد ڈرونا ماحول تھا۔ امبر مقبرے کے برآمدے میں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ ابھی یہاں ڈرامہ کھیلا جائے گا۔ بادشاہ ظفر انگریزوں کے انتقام سے بچنے کے لیے یہاں اپنے شہزادے کے ساتھ آ کر پناہ لے لے گا اور پھر اپنی سمدھی کی سازش سے مقبرے سے باہر آ جائے گا اور انگریز اسے گرفتار کر شہزادوں کو قتل کر دیں گے۔ امبر نے 1857 کے ہنگاموں سے جب اس وقت کے مقبرے کی خاموشی سے مقابلہ کیا تو اس نے سوچا کہ یہ کس قدر بے زبان سا لگ رہا ہے، مگر اس کی ایک ایک اینٹ میں ہزاروں خونی کہانیاں دفن ہیں۔ یہاں سے نکل کر وہ درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء گیا، مزار پر نظر چڑھائی، فاتحہ پڑھی اور واپس ٹیکسی میں بیٹھ کر
اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس 1500 روپے جیب میں تھے۔ سونا اس نے ہوٹل میں ہی رکھا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور بڑا نیک آدمی تھا۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے بڑا مناسب کرایہ بتایا۔ امبر نے خوش ہو کر اسے 200 روپے دیے۔ ڈرائیور ادب سے سلام کر کر چلا گیا۔ امبر نے ہوٹل کے کاؤنٹر سے اپنے کمرے کی چابی لی اور سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر آ گیا۔ دروازے میں چابی گمائی تو اسے محسوس ہوا کہ دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا ہوا ہے۔ سمجھ گیا کہ اندر کوئی چور صاحب گھسے ہوئے ہیں۔ امبر نے دروازے کو پھر ہاتھ نہ لگایا اور خود دوسری طرف سے کھڑکی کھول کر باتھ روم میں آ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر جب وہ دبے پاؤں بیڈ روم میں آیا تو اس نے بستر پر چیزوں کو بکھرا ہوا دیکھا۔ امبر نے اپنا بریف کیس ڈرائنگ روم میں بڑے صوفے کے پیچھے رکھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ چور اس وقت ڈرائنگ روم میں ہے۔ اسے ڈرائنگ روم میں کسی شے کے گرنے کی آواز سنائی تھی۔ کھول کر بتی روشن کر دی۔ کمرے میں روشنی ہی روشنی ہو گئی اور اس روشنی میں اس نے ایک ڈرونے چہرے والے ڈاکو کو دیکھا جو صوفے کے پیچھے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ روشنی ہوتے ڈاکو اچھل کر صوفے کی اوٹ میں ہوا اور پستول نکال کر بولا، خبردار آگے آئے تو گولی چلا دوں گا۔ گولی کا تو خیر امبر پر کیا اثر ہونا تھا۔ اس نے ڈاکو کی دھمکی کا کوئی نوٹس نہ لیا اور آگے بڑھ کر بولا، تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا بھائی۔ جس بریف کیس میں سونا ہے وہ صوفے کے نیچے پڑا ہے اور میرا خیال ہے کہ تم ابھی وہاں تک نہیں پہنچے۔ ڈاکو نے جب یہ سنا تو ایک ہاتھ سے پستول امبر کی طرف تانے اس نے دوسرے ہاتھ سے صوفے کے نیچے سے بریف کیس نکالا۔ کھولا تو واقعی اس کے اندر سونے کی ایک بڑی سی ڈلی تھی۔ ڈاکو کی بانچیں کھل گئیں۔ اس نے بریف کیس دور پھینک کر سونا اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیا اور گرجدار آواز میں بولا، اپنی جگہ کھڑے رہنا، اگر ذرا ہلے تو گولی سے تمہاری کھوپڑی اتار دوں گا۔ امبر کو سونے کی ضرورت تھی۔ وہ ایک پراسرار سفر پر روانہ ہونے والا تھا۔ کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کا سفر کب شروع ہو جائے، اسی لیے اسے سونے کی ان ڈلیوں کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے ڈاکو سے کہا، بھائی میرے پاس 1000 روپیہ ہے، وہ لے لو، سونا مجھے واپس کر دو، اس کی مجھے ضرورت ہے۔ ڈاکو نے نفرت سے کہا، بکواس بند کرو اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ، نہیں تو ابھی گولی تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ امبر نے جب دیکھا کہ سیدھی انگلی سے گھی نکل نہیں رہا تو اب مجبوراً اسے سختی سے کام لینا پڑا۔ اس نے کہا، پستول تو میری جیب میں بھی ہے، اگر کہو تو نکال کر دکھا دوں۔ ڈاکو نے پستول کی نالی کا نشانہ امبر کے سر کا لیا اور کہا، اگر تم میرے راستے سے نہ ہٹے تو یہ تمہارا آخری سانس ہوگا۔ امبر نے کہا، میں تو پھر تم سے اپنا سونا وصول کرنے تمہارے پاس آ رہا ہوں، اگر تم نے گولی چلائی تو تم گرفتار کر لیا جاؤ گے، اور اتنا ضرور یاد رکھو کہ تمہاری گولی سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر امبر ڈاکو کی طرف بے خوفی سے بڑھنے لگا۔ ڈاکو پہلے تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا سڑ پھرا آدمی ہے کہ سونے کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہا اور گولیوں کے سامنے ایسے بڑھ رہا ہے جیسے کوئی پاگل ہو۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ شخص کوئی پاگل ہے اور اسے گرفتار کروا کر ہی دم لے گا، تو اس نے فائر کر دیا۔ ڈاکو نے پستول کی نالی کے آگے سائلنسر لگایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے گولی کا دھماکہ نہ ہوا بلکہ ٹھک کی آواز آئی۔ ڈاکو کا خیال تھا کہ اس کی گولی سے امبر چکرا کر کلین پر گر پڑے گا اور پھر کبھی نہ اٹھ سکے گا، لیکن وہ یہ دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا کہ گولی اگرچہ امبر کے سینے میں لگی تھی لیکن وہ برابر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ڈاکو نے دوسری گولی چلا دی، یہ بھی امبر کے سینے میں لگی، مگر اب اس نے آگے بڑھ کر ڈاکو کی کلائی پکڑ لی تھی۔ ڈاکو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی شیر نے اس کی کلائی پکڑ لی ہو۔ بڑی سخت گرفت تھی امبر کی۔ امبر نے ایک جھٹکا دیا اور ڈاکو کے ہاتھ سے پستول نیچے گر پڑا۔ ڈاکو پہلے ہی یہ دیکھ کر ڈرا ہوا تھا کہ امبر پر گولی کا اثر نہیں ہوا۔ اب جو اس نے امبر کی گرفت کی سختی اور شیر کے پنجے جیسا جھٹکا محسوس کیا تو سہم کر کونے میں دبک گیا۔ امبر نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سونے کی دونوں ڈلیاں نکال لی اور کہا، اب تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟
تم نے نہ صرف یہ کہ میرے کمرے میں ڈاکہ ڈالا ہے بلکہ مجھے ہلاک بھی کر دیا ہے۔ تمہیں تو اپنے جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ امبر پولیس کو فون کرنے لگا تو ڈاکو نے کہا، پولیس کو اطلاع دینے سے پہلے مجھے ایک بات بتا دو، کیا تم بھوت ہو، کوئی جن ہو؟ امبر نے کہا، نہیں، میں انسان ہوں اور تمہاری طرح کا ایک انسان۔ پھر تم پر گولی نے اثر کیوں نہیں کیا؟ گولی مجھے لگی ہی نہیں۔ اور پھر امبر نے مسکراتے ہوئے ٹیلی فون پر پولیس کو اطلاع کر دی۔ ڈاکو نے اس عرصے میں داؤ لگا کر چھلانگ لگائی اور صوفے سے اچھل کر دروازے پر جا پہنچا۔ باہر بھاگنے ہی والا تھا کہ امبر بھی اپنے جوش میں آ گیا۔ اس نے بھی وہاں سے ایک چھلانگ لگائی، مگر امبر کی چھلانگ بڑی اونچی تھی اور وہ ڈاکو سے آگے جا کر گرا۔ اس نے ڈاکو کو گردن سے جا دبوچا اور جھٹک کر دور پڑے صوفے کے پیچھے گرا دیا۔ ڈاکو اتنی زور سے گرا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اتنے میں ہوٹل کا مینیجر پولیس کو لے کر آ گیا۔ ڈاکو اسی وقت گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکو لنگڑاتے ہوئے پولیس کے ساتھ جا رہا تھا اور جاتے جاتے پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہا تھا۔ دروازے میں سے گزرتے ہوئے اس نے چیخ مار کر کہا، یہ بھوت ہے، اشوکا ہوٹل کا بھوت ہے۔ امبر ہنس پڑا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ قالین پر پڑے ہوئے بریف کیس کو اٹھا کر اس میں اپنی چیزیں دوبارہ احتیاط سے رکھی، بستر کی چادریں درست کی اور بستر پر لیٹ کر کتاب پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ امبر کو بھلا کس کا فون آ سکتا تھا؟ اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے کسی عورت کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، ہیلو 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 پولیس؟ امبر نے کہا، غلط نمبر۔ عورت نے جلدی سے کہا، خدا کے لیے تم جو کوئی بھی ہو میری مدد کرو۔ امبر نے کتاب پڑھے رکھ دی اور سنبھل کر پوچھا، تم کون ہو بہن؟ عورت نے جلدی سے بتایا کہ ایک خونی اس کے گھر میں بیٹھا ہے۔ اس نے اس کے اکلوتے بیٹے کو یرغمال بنا رکھا ہے اور وہ اس کے خاوند کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے۔ عورت کا خاوند رات کی ڈیوٹی پر ہے اور فیکٹری ہی آنے والا ہے۔ عورت نے بتایا کہ اس کا نام سکینہ ہے اور اس کا فلیٹ لودھی روڈ پر شیش محل بلڈنگ میں ہے۔ میں بڑی مشکل سے باتھ روم میں آ کر فون کر رہی ہوں۔ خدا کے لیے میرے بچے اور خاوند کی جان بچاؤ، جلدی کرو، خدا کے لیے جلدی کرو۔ اس کے بعد ٹیلی فون کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ امبر نے 2-3 بار عورت کو پکارا لیکن فون بند ہو چکا تھا۔ امبر ایک دم سے پلنگ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ ہر حالت میں مصیبت زدہ عورت کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کمرے کو تالا لگایا، پستول اور گولیاں اپنے کمرے میں ہی رکھی اور ہوٹل کی سیڑھیاں جلدی طے کرتا لوبی سے گزر کر باہر سڑک پر آ گیا۔ اشوکا ہوٹل کے باہر ٹیکسی ہر وقت مل سکتی تھی۔ امبر نے ایک ٹیکسی لی اور اسے جلدی سے اس ایڈریس پر پہنچنے کو کہا جو عورت نے اسے بتایا تھا۔ جلدی چلو چچا، میں تمہیں 50 روپے دوں گا۔ اور ہاں، جانتے ہو نا شیش محل بلڈنگ وہاں کہاں ہے؟ ڈرائیور نے کہا، جی ہاں بابو، جانتا ہوں، فکر نہ کرو، آپ کو ٹھیک شیش محل بلڈنگ کے آگے جا کر اتار دوں گا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ سڑکیں سنسان تھیں۔ ٹیکسی بڑی تیزی سے لودھی روڈ کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ٹیکسی لودھی روڈ پر ایک 6 منزلہ بلڈنگ کے آگے جا کر رک گئی۔ یہ ہے بابو جی، یہ ہے شیش محل بلڈنگ، ڈرائیور نے امبر سے کہا۔ امبر نے کرایہ ادا کیا اور جلدی سے باہر نکل کر بلڈنگ کو دیکھا۔ تقریباً سارے فلیٹوں میں اندھیرا چھایا تھا۔ صرف تیسری منزل کے ایک کونے والے فلیٹ کی کھڑکی پر مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ امبر کے دل نے کہا کہ یہی وہ فلیٹ ہے جہاں سے اس مصیبت زدہ عورت نے فون کیا تھا۔ امبر لفٹ میں سوار ہو کر جلدی سے تیسری منزل پر آ گیا اور اندازے سے کونے والے فلیٹ پر آ کر رک گیا۔ راہداری سے بڑی دھیمی روشنی آ رہی تھی۔ امبر دبے دبے قدم اٹھاتا فلیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ کونے والے فلیٹ کے دروازے کے نیچے سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ امبر نے سوچا کہ خونی اندر ہے اور عورت کے فون کے مطابق
اس نے بچے کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اگر اس نے دروازہ کٹکھٹایا تو ہو سکتا ہے کہ خونی بچے کو نقصان پہنچا دے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ کسی دوسرے راستے سے اندر جایا جائے۔ بس امبر نے فلیٹ کا جائزہ لیا۔ آگے گیلری تھی جو دوسرے فلیٹوں کی طرف گھوم جاتی تھی۔ امبر اس گیلری میں آ گیا۔ نیچے سڑک نظر آ رہی تھی۔ کونے کی طرف جا کر گیلری دوسری طرف گھوم گئی تھی۔ امبر نے دیکھا کہ یہاں فلیٹ کی ایک کھڑکی تھی۔ کھڑکی کے پاس جا کر اس نے آہستہ سے اسے اندر کی طرف دھکیلا۔ کھڑکی کا ایک پٹ کھل گیا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ کھڑکی کھلی تھی۔ پھر امبر نے سوچا کہ ہو سکتا ہے چور اس کھڑکی کی کنڈی میں کسی طریقے سے کھول کر اندر گیا ہو۔ امبر نے اندر جان کر دیکھا، اندر تاریکی تھی۔ امبر خاموشی سے کھڑکی میں داخل ہوا۔ یہ سٹور روم تھا اور ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا تھا۔ کونے میں چھوٹا دروازہ تھا۔ امبر نے دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ دوسری طرف بالکل خاموشی تھی۔ پھر کسی عورت کی آواز آئی جیسے اس نے سسکی بڑی ہو۔ امبر سمجھ گیا کہ یہی وہ عورت ہے جس نے اسے فون کیا تھا اور جس کا بچہ اس وقت خونی کے قبضے میں ہے۔ امبر غور کرنے لگا کہ اسے کس طریقے سے گھر میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ سوال ایک بچے کی زندگی کا تھا۔ خونی اس بچے کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ امبر کچھ سوچ کر کھڑکی سے کود کر گیلری میں آ گیا۔ اس نے کھڑکی بند کر دی۔ اب وہ سیدھا دروازے پر آیا اور گھنٹی بجائی۔ وہ گانا گانے لگا جیسے کہ اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہو کہ اندر ایک خونی آیا ہوا ہے۔ دروازہ کوئی نہیں کھول رہا تھا۔ امبر نے تیسری بار جب گھنٹی بجائی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر کچھ پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ جوان عورت تھی، آنکھیں دہشت زدہ تھی جیسے کسی نے اس کے پیچھے پستول تان رکھا ہو۔ اس نے ابھی کچھ نہیں پوچھا تھا کہ امبر نے آہستہ سے کہا، آپ نے فون کیا تھا؟ پھر اونچی آواز میں بولا، ارے بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ انہیں تو کہا تھا کہ 12 بجے ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اصل میں کل ڈیوٹی پر نہیں جا رہا، میں ذرا سٹی سے باہر جا رہا ہوں، سوچا اپنی عرضی دے دوں، کل فیکٹری میں دیر سے آؤں گا میں۔ عورت نے کہا، اختر آنے ہی والے ہیں بھائی جان، آپ تشریف رکھیے نا۔ عورت کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے امبر کو اپنے خاوند کا نام بھی بتا دیا تھا۔ امبر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ عورت نے فریج میں سے جوس کا گلاس نکالا، پھر اس نے میز پر انگلی سے صرف اتنا لکھا، وہ اندر ہے۔ امبر اونچی اونچی آواز میں یوں باتیں کرنے لگا جیسے اسے کچھ نہیں پتا کہ اندر کوئی خونی چھپا ہوا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ دروازہ کھلا اور اس عورت کا خاوند، جس کا نام اختر تھا، اندر آ گیا۔ وہ اپنے گھر میں آدھی رات کو ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ آپ کون ہیں؟ اس کے ساتھ ہی بیڈ روم کا دروازہ درخت سے کھلا اور خونی بچے کو آگے کیے پستول تان کر سامنے آ گیا۔ اختر، آج میں تم سے بدلہ لینے آیا ہوں۔ تم نے مجھے فیکٹری سے نکال کر تباہ کر دیا، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تمہارے بچے کو بھی تمہارے ساتھ ہی ختم کر دوں گا۔ اختر چکر کھا کر رہ گیا۔ اس کے گھر میں ایک ساتھ 2 آدمی گھسے ہوئے ہیں اور ایک کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اختر نے اس شخص سے کہا کہ اسے اس فیکٹری سے جواب نہیں دیا گیا تھا، لیکن خونی نے پستول کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ تمہاری زندگی کے صرف چند لمحے باقی ہیں، خدا کو یاد کر لو۔ عورت اور اس کا خاوند پھٹی پھٹی آنکھوں سے خونی کو تکنے لگے۔ وقت بڑا نازک تھا۔ امبر کے پاس سوچنے کے لیے بھی کوئی وقت نہیں تھا۔ ایک پورے خاندان کی زندگی خطرے میں تھی۔ موت ان کے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ امبر نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے اچھل کر چھلانگ لگائی اور خونی کے سامنے آ گیا۔ خونی گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ اس نے یکے بعد دیگرے امبر پر 3-4 فائر کر دیے۔ ساری کی ساری گولیاں امبر کے سینے اور گردن پر لگی۔ عورت کی تو چیخ ہی نکل گئی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کا ہمدرد جو آدھی رات کو اس کی مدد کے لیے آیا تھا ہلاک ہو چکا ہے۔ اس دوران میں امبر نے خونی پر قابو پا لیا تھا۔ امبر کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ خونی کو ایسے لگا جیسے وہ لوہے کے شکنجے میں جکڑا جا چکا ہے۔ میاں بیوی نے امبر کو حیرانی سے دیکھا
खूनी डाकू भी फटी फटी आंखों से अंबर को ताक रहा था, क्योंकि सबके सामने अंबर को 4 गोलियां लगी थी, लेकिन ना उसे कोई जख्म आया था और ना ही उसके जिस्म से खून का एक कतरा बहा था। अंबर इनकी परेशानी को खूब जानता था। उसने इनके सवाल करने से पहले ही कह दिया, दरअसल मैंने अपने जिस्म के अंदर लोहे की एक जाली पहन रखी है जो मुझे गोली से बचाती है। यह कहकर अंबर ने अपनी तरफ से बात ही खत्म कर दी, लेकिन वो लोग अभी तक यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। अंबर ने पुलिस को फोन कर बुला लिया और खूनी को पुलिस के हवाले कर दोनों मियाँ बीवी से इजाजत ली और इनकी एहसानमंद निगाहों का हाथ उठाकर जवाब देता वापस होटल में आ गया। रात के 2 बज रहे थे। अंबर ने बत्ती बुझाई और कंबल ओढ़कर आराम से सो गया। बाकी रात वो सुकून से सो रहा। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। अंबर ने उठकर शेव बनाई, नाश्ता किया, कपड़े पहने और दिल्ली के बाजार में निकल आया। सोना उसके कमरे में ही रखा था। इसकी जेब में 200-300 रुपए थे। होटल का बिल उसने सारे का सारा यानी उसी वक्त तक अदा कर दिया था। वो एक ईमानदार नौजवान था, नहीं चाहता था कि एक दिन अचानक 100 साल पीछे के जमाने में चला जाए और होटल का बिल इसकी तरफ बाकी रहे। वैसे भी वो यही चाहता था कि मलका मिस्र की पेशन गोई जितनी जल्दी हो सके सच साबित हो जाए और वो वापस मुगलिया दौर में पहुंचकर अपना सफर शुरू कर दे, क्योंकि ज्यादा देर लगने से उसकी सोने की बाकी 2 डलियां भी खर्च होने का डर था। दिल्ली शहर पर बाहर का मौसम था। सड़कों पर लोगों का बहुत रश था। अंबर ने सोचा क्यों ना कुतुब मीनार की सैर की जाए। बस उसने टैक्सी ली और कुतुब मीनार आ गया। कुतुब मीनार वैसे का वैसा ही अपनी जगह पर मौजूद था। वहां कुछ सियाह घूम रहे थे। कॉलेज की चंद एक लड़कियां पिकनिक मना रही थीं। अंबर उनके करीब से गुजरा। यूं ही लड़कियों ने उससे मजाक किया। अंबर मुस्कुरा दिया और आगे चलकर एक चबूतरे पर बैठ गया। मजाक की वजह शायद अंबर के सियाह लंबे बाल थे जो उसके कंधों पर पड़े थे। अंबर को हजामत बनाने का ख्याल ही ना रहा था। लड़कियां उसके करीब से गुजरी तो एक सांवली लड़की ने अंबर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, बहन मैं हैप्पी नहीं हूँ, इंसान हूँ। तीनों लड़कियां उसके पास खड़ी हो गई। एक ने कहा, सलमा कहती है कि आप अफ्रीका से हैं, क्या ये सच है कि आपका ताल्लुक अफ्रीका से है? अंबर का रंग सांवला था और बाल भी स्याह गुनगुड़ियाले थे। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में मेरा ताल्लुक शुमाली अफ्रीका से है, मैं काहिरा से आया हूँ। इस पर लड़कियों ने उसे घेर लिया और मिस्र और क्लियोपेत्रा की बातें करने लगी। अंबर ने मजाक से कह दिया, मैं मलका क्लियोपेत्रा को जानता हूँ। क्या मतलब? लड़कियों ने हैरानी से पूछा। हाँ बहन, मैं सच कह रहा हूँ। मलका क्लियोपेत्रा को मैंने देखा है, महल में इसके साथ बैठकर खाना भी खाया है। अब तो 22 सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने अंबर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनके लिए अंबर ने बात ही ऐसी की थी। भला ये कैसे हो सकता था कि 1980 में बैठकर एक आदमी ये कहे कि उसने क्लियोपेत्रा के साथ खाना खाया है। लड़कियों को यकीन हो चुका था कि ये नौजवान कोई पागल शख्स है। वो बात बात पर अंबर का मजाक उड़ा रही थी। अंबर हरगिज बुरा नहीं मान रहा था, हालांकि उसने एक एक बात सच कही थी। अंबर ने वाकई 3500 साल पहले एक शाम क्लियोपेत्रा की दावत में शिरकत की थी, मगर कोई कैसे यकीन कर सकता था